وہ دو پھول ابھی کھلنے بھی نہ پائے تھے کہ زمانے کے کانٹوں نے انہیں رونٹ ڈالا۔ وہ دو ننھے سجدے جو رات کی خاموشی میں رب سے ہم کلام ہوتے تھے، آج دریا کے کنارے بے کفن بے گور پڑے ہیں۔ نہ ان کا جرم تھا نہ گناہ، بس اتنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور حسین کے قافلے کے ننھے چراغ۔ یہ سفر عشق کی وہ قسط ہے جہاں مظلومیت، معصومیت اور وفا ایک ساتھ سولی پر چڑھتی ہے۔ محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام دو شہزادے، دو معصوم روح ہے جنہوں نے پیاس کے، دھوکہ اور تلوار کا سب کچھ سہا مگر بیت یزید کو ٹکرا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد بھی دشمنوں کے دل کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ابن زیاد لعین نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے ایک گھوڑا، ایک جوڑا اور 500 اشرفیہ انعام کے طور پہ دی جائے گی۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں یتیم بچے، جن میں سے ایک کا نام محمد تھا اور ان کی عمر 8 سال تھی، اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا جو ان کی عمر 6 سال تھی، کوفے کے مشہور عاشق رسول قاضی شریح کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ یہ اعلان سن کر قاضی شریح کا کلیجہ ہل گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشوں کا دردناک انجام نگاہوں کے سامنے ناچنے لگا۔ دیر تک اسی فکر میں کھوئے رہے کہ کس طرح ان ظالموں کے چنگل سے بچایا جائے۔ کافی غور و خوض کے بعد یہ صورت سمجھ میں آئی کہ راتوں رات بچوں کو کوفے سے باہر منتقل کر دیا جائے۔ اضطراب کی حالت میں اپنے بیٹے کو آواز دی، نہایت احتیاط کے ساتھ کسی محفوظ راستے سے بچوں کو شہر پناہ کے باہر پہنچا دو۔ رات کو مدینے کی طرف سے جانے والا ایک قافلہ آبادی کے قریب سے گزر رہا ہے، انہیں کسی طرح ان کے ساتھ لگا دو۔ ذات راہ مکمل ہو جانے کے بعد رخصت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سامنے بلایا۔ جو ہی ان پہ نظریں پڑی فرط غم سے آنکھیں بھیگ گئی، ضبط کا پیمانہ چلک اٹھا، منہ سے ایک چیخ نکلی اور بےتاب ہو کر دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی، سر پر ہاتھ رکھا اور سکتے کی حالت میں دیر تک دم بخود رہے۔ باپ کی شہادت کے واقعے سے بچے اب تک بے خبر رکھے گئے تھے، نہ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب خود ان کی ننھے گردنیں بھی خون آشام تلواروں کی ضد پہ ہے۔ قاضی شریح کی اس کیفیت پر بچے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، ہمیں دیکھ کر گریا بے اختیار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچانک اتنی رات کو پاس بلا کر ہمارے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا بے سبب نہیں ہے۔ اس طرح کی پھوٹ پڑنے والی ہمدردی خاندان میں یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیز نشتر کی طرح دل پر آر پار ہونے والا یہ جملہ ابھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ پھر فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور قاضی شریح نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گلو کر آواز میں بچوں کو جواب دیا، گلشن رسول کے مہکتے غنچوں، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، زبان میں تاب گویائی نہیں، کس طرح بتاؤں کہ تمہارے ناز کا چمن اجڑ گیا، تمہاری امیدوں کا آشیانہ دن دہاڑے ظالموں نے لوٹ لیا، پردیس میں تم یتیم ہو گئے، تمہارے باپ کو کوفیوں نے شہید کر ڈالا اور اب تمہاری ننھی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج شام ہی سے خون کے پیاسے تمہاری تلاش میں ہے، ننگی تلواریں لیے ہوئے حکومت کے جاسوس تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ خبر سن کر دونوں بچے ہیبت و خوف سے کانپنے لگے، ننھا سا کلیجہ سہم گیا، پھولوں کی شاداب پنکھڑیاں مرجھا گئی، منہ سے ایک چیخ نکلی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔
ہائے تقدیر کا تماشا، ابھی چند ہی دن ہوئے کہ ماں کی ممتا نے پیار کی ٹھنڈی چاؤں میں مدینے سے رخصت کیا تھا۔ ناز اٹھانے کے لیے باپ کی شفقتوں کا قافلہ ساتھ چل رہا تھا۔ اب نہ باپ کا دامن ہے کہ پکڑ کر مچل جائے، نہ ماں کا آنچل ہے کہ سہم جائے تو منہ چھپا لے۔ کچی نیند سو کر اٹھنے والے اب کیسے آواز دے؟ کون ان کی پلکوں کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرے؟ آہ غنچوں کی وہ نازک پنکھڑی جو شبنم کا بار بھی نہیں اٹھا سکتی، آج اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ پردیس میں ننھی جانوں کے لیے باپ کی شہادت ہی کی خبر کیا کم قیامت تھی کہ اب خود اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ قضا تیغ برہنہ لیے سر پر کڑی تھی، آنکھوں کے سامنے امیدوں کا چراغ گل ہو رہا تھا۔ قاضی شریف سے بچوں کا بلک بلک کر رونا اور بچارے کھا کھا کر تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بنو ہاشم کے انہوں نے حالو، اس طرح پوٹ پوٹ کر مت رہو، دشمن دیوار سے کان لگائے کھڑے ہیں، تو اپنے باپ کی ایک مظلوم یادگار ہو، تاجدار عرب کی ایک مقدس امانت ہو۔ نازک آبگینیوں کو کہیں ٹھیس لگ گئی تو میں عرصے محشر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ کسی طرح تمہیں مدینے کے دارالامان تک پہنچا دیا جائے۔ اسی وقت تم دونوں رات کے سناٹے میں ہمارے بیٹے کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل جاؤ اور جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے اس میں شامل ہو جاؤ۔ اپنے نانا جان کے جوار رحمت میں پہنچ کر ہماری طرف سے درود و سلام کی نظر پیش کر دینا۔ اچھا جاؤ، خدا تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں قاضی شریف نے بچوں کو رخصت کیا۔ پاسبانوں اور جاسوسوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر قاضی شریف کے بیٹے نے بحفاظت تمام انہیں کوفہ کو شہر پناہ سے باہر پہنچا دیا۔ سامنے کچھ ہی فاصلے پر ایک گزرتے ہوئے قافلے کی گردن نظر آ رہی تھی۔ انگلی کے اشارے سے بچوں کو دکھلایا، اشارہ پاتے ہی تیزی سے بچے قافلے کی طرف دوڑے اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت، دہشت ناخیز سناٹا، بھیانک اندھیرا، خوف و ہیبت میں ڈوبا ہوا ماحول اور آغوش مادر کی تازہ بچھڑی ہوئی دو جانیں۔ نہ ہاتھ میں عقل و شعور کا چراغ، نہ ساتھ میں کوئی رفیق و رہبر۔ تھوڑی دور چل کر راستہ بھول گئے۔ ہائے رے گردش ایام، کل تک جن لاڈلوں کے قدم پھولوں کی سیج پر تھا، آج ان کی راہ میں کانٹوں کی برچیاں کھڑی تھی، جو اپنے نانا جان کے مزار تک بھی باپ کی انگلیوں کا سہارا لیے بغیر نہیں جا سکتے تھے۔ آج وہ یکو تنہا دشت غربت میں بھٹکتے پھر رہے تھے۔ کبھی چلنے کی عادت نہ تھی، چلتے چلتے گر پڑتے، قدم قدم پر ٹھوکر لگتی، تلووں میں کانٹے چھپتے تو اف کر کے بیٹھ جاتے، ہوا سنسناتی تو دہشت سے کانپتے لگتے، پتے کڑکتے تو ننھا سا کلیجہ سہم جاتا، درندوں کی آواز آتی تو چونک کر ایک دوسرے سے لپٹ جاتے، ڈر لگتا تو ٹھٹک جاتے، پھر چلنے لگتے، کبھی بلک بلک کر ماں کو یاد کرتے، کبھی مچل مچل کر باپ کو آواز دیتے، کبھی حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے، کبھی ڈڈھائی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے، جب تک پاؤں میں سکت رہی اسی کیفیت کے ساتھ چلتے رہے۔ جب مایوس ہو گئے تو ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ ذرا تقدیر کا تماشا دیکھیے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ڈھلتی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی تھی۔ ابن زیاد کی پولیس کا ایک دستہ جو ان بچوں کی تلاش میں نکلا تھا، گشت کرتا ہوا ٹھیک وہاں آ کر رکا۔ جو ہی بچوں پر نظر پڑی، قریب آیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ بچوں نے یہ سمجھ کر یتیموں کے ساتھ ہر شخص کی ہمدردی ہوتی ہے، اپنا سارا حال صاف بیان کر دیا۔ ہائے رے بچپن کی معصومی، ان بولے بالے نونہالوں کو کیا خبر تھی کہ وہ خون کے پیاسوں کو اپنا پتہ بتا رہے ہیں۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ یہی حضرت مسلم کے دونوں بچے، جلادوں نے انہیں گرفتار کر لیا، مشکیں کسی اور گھسیٹتے ہوئے ہمراہ لے چلے۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کی آنکھیں جھپک گئی، چاند کا چہرہ فک ہو گیا،
شدت کرب سے ابن عقیل کے یتیم بلبلا اٹھے، دل ہلا دینے والی ایک فریاد صحرا میں گونجی، ہم بن باپ کے بچے ہیں، ہماری یتیمی پر رحم کرو، رات بھر چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، ہماری مشکیں کھول دو، اب اذیت برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں ہے، نانا جان کا واسطہ ہمارے گائل جسم پر ترس کھاؤ، سنسان جنگل میں یتیموں کی فریاد سن لو۔ اس نالہ درد سے دھرتی کا کلیجہ ہل گیا، لیکن سنگ دل اشکیا ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ ترس کھانے کے بجائے ظالموں نے فرط غضب میں پھول جیسے رخساروں پر تمانچہ مارتے ہوئے جواب دیا، تمہاری تلاش میں کئی دن سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا پینا حرام ہو گیا ہے، اور تم راہ فرار اختیار کرنے کے لیے جنگل جنگل چپتے پھر رہے تھے۔ جب تک تم کیفر کردار تک نہیں پہنچ جاتے، تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کمانچوں کی ضرب سے نور کے سانچے میں ڈلی ہوئی صورتیں مان پڑ گئی اور چہرے پر انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ رونے کی بھی اجازت نہ تھی کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا، ایک گرفتار پنچھی کی طرح سسکتے لرزتے کامتے سر جھکائے شکنجے میں کسے قدم قدم پر جفاکاروں کے ظلم و ستم کی چوٹ کھاتے رہے۔ اب امید کا چراغ گل ہو چکا تھا، دل کی آس ٹوٹ چکی تھی، سب کو آوازیں دے کر تھک چکے تھے، کہیں سے کوئی چارہ گر نہ آیا۔ بالآخر ننھا سا دل مایوسیوں کے ساتھ ساتھ اتھاہ ساگر میں ڈوب گیا۔ اب موت کا بھیانک سایہ دن کے اجالے میں نظر آ رہا تھا۔ اسی عام یاس میں وہ کشا کشا کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اپنے مستقر پر پہنچ کر سپاہیوں نے اپنے زیاد کو خبر دی، حکم ہو تو بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور جب تک دمشق سے کوئی اطلاع نہیں آ جاتی کڑی نگرانی میں رکھی جائے۔ سفر عشق کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ان معصوم شہزادوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تب تک یاد رکھیے، یہ سفر صرف تاریخ نہیں، یہ جذبے، عقیدت اور قربانی کا قافلہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات اب حاضر نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصائب اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔